ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لباس صفا، آپ دیکھ رہے ہیں SNN چینل اور زید اللباس 72۔ یوں تو ملک ہندوستان میں بہت سارے ادارے ہیں جو دینی خدمات میں مصروف ہیں، لیکن تنظیم المکاتب ملک ہندوستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جس کی خدمات کو تا قیامت نہیں بھولایا جا سکتا۔ غلام عسکری علی اللہ مقامہ اور کئی دہائیوں سے تنظیم المکاتب کے سیکریٹری حجت الاسلام علی جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ پیغام اہل بیت علیہ السلام کو بچوں تک پہنچانے میں ملک ہندوستان میں گاؤں گاؤں نہ جانے کتنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج تنظیم المکاتب سے بڑا کوئی ادارہ ملک ہندوستان ہی نہیں، میرے حساب سے پوری دنیا میں نہیں ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں شہر ممرا مہاراشٹر میں بہشت ام کلثوم قبرستان MM ویلی میں، اور تنظیم المکاتب کی جانب سے انشاءاللہ پورے مہاراشٹر ممبئی میں مختلف پروگرام کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ 22 مئی کو میرا روڈ میں انشاءاللہ، 23 کو شہر ممرا میں، اور 24 کو ڈونگری مسجد ایرانیان مغل مسجد میں، اور 25 تاریخ کو جعفری امام بارگاہ گونڈی میں انشاءاللہ تنظیم المکاتب کی دینی کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ آج اسی کے حوالے سے، اسی کے سلسلے سے حجت الاسلام علی جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ جو تنظیم المکاتب کے سیکریٹری ہے، مولانا شبی صاحب قبلہ، اور شہر ممرا کے علماء ذوی الاحترام مولانا طاہر صاحب قبلہ، مولانا عطار سجادی صاحب قبلہ تنظیم المکاتب میں ممبئی میں جو خدمات انجام دے رہے ہیں، مولانا غازی صاحب قبلہ، اور اس کے علاوہ حجت الاسلام علی جناب مولانا قرار خان صاحب قبلہ، مولانا قلترابی صاحب قبلہ، مولانا سلم باز ترنم صاحب قبلہ، مولانا اکمل کاظمی صاحب کے علاوہ بڑی تعداد میں بہشت ام کلثوم قبرستان کے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ موجود تھے، شہر ممرا کے مومنین موجود تھے۔ اس پروگرام کی تیاری کے لیے جو 23 تاریخ کو شہر ممرا بہشت ام کلثوم میں تنظیم المکاتب کی جانب سے ہونے جا رہا ہے، آئیے حجت الاسلام علی جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ جو تنظیم المکاتب کے سیکریٹری ہیں خود ان کی زبانی جانتے ہیں کہ تنظیم المکاتب کی جانب سے جو شہر ممبئی اور شہر ممرا میں مختلف پروگرام ہونے جا رہے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی غرض و غائد کیا ہے۔ مولانا موصوف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ بنا ہے کہ دو باتیں مجھے عرض کرنا ہے۔ ایک یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس کے جزیات اور تفصیل کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہدف کیا ہے۔ تو میں پہلے ہدف سے بات شروع کروں۔ تنظیم المکاتب کو 57 سال ہو گئے۔ مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے جو بہترین خطیب تھے اور خطیب اعظم کہلاتے تھے، انہوں نے قوم کے ضروریات کو محسوس کر کے طے کیا کہ غربت، جہالت، بیماری، ہر مسئلہ بہت بڑا ہے لیکن سب کا اصل علاج دین میں ہے۔ لہذا مہم چلائی کہ دیندار بناؤ تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی۔ غربت کو دین ہٹائے گا، راضی نہیں غربت پہ، فقر کو دین ہٹائے گا، بیماری کو دین ہٹائے گا، جہالت کو دین ہٹائے گا۔ انہوں نے نعرہ دیا، تحریک چلائی، اور دیندار بناؤ کی تحریک میں دیندار کا پیغام پہنچانے کے لیے تنظیم المکاتب کا قیام کرنے کے بعد گاؤں گاؤں بستی پیغام پہنچانے کے لیے جو دورے وغیرہ دکے تبلیغی، اسی میں ایک دینی تعلیمی کانفرنس ہے جس کا مقصد ہے ایک مرکز میں قرب و جوار کی بڑی اور چھوٹی شیعہ بستیوں میں جا کے ان کو اس مرکز میں بلانا۔ کانفرنس کے ہمارے 5 اجزاء ہیں۔ ہماری کانفرنس ہر جگہ قرآن کریم کی تلاوت سے شروع ہوتی ہے، پھر نعت بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام میں، پھر قصیدہ، اس کے بعد مقررین علماء کو دعوت دیتے ہیں جو مختلف ضروری موضوعات پر جو پہلے سے طے ہوتے ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں، شعراء کو مدعو کرتے ہیں جو یا ان کو مصرے جو دیے گئے ہیں، مثلا بحر ظہور حضرت حجت خود کو ذرا تیار کرو، اس طرح کے مصرے ہوتے ہیں ان کے لیے، اس پر وہ نظم کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ منقبت اور قصیدہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور سب سے اہم پروگرام ہمارے بچے جو اس علاقے میں جہاں پروگرام ہے وہاں کے ہر مکتب سے 2 بچیاں آتے ہیں، جو انہوں نے سیکھا ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس میں ان کی تقریر، نظم، تلاوت، حفظ دعا، حفظ قرآن، قرآنی معلومات، سیرت اہل بیت، تاریخ، عقائد، احکام، اخلاقیات پر مشتمل جو ان کا سلیبس ہے اسی سے پیش کرتے ہیں۔
یہ مجموعی طور پر پروگرام ہے اور ہم وقت کی پابندی پوری کوشش کرتے ہیں. 8 سے 10:30 بجے شب میں یہ پروگرام ہوگا. ممبرا کے علاوہ میرا روڈ پر ڈونگری میں مغل مسجد میں، میرا روڈ پہ حیدری مسجد میں اور گوونڈی میں جعفریہ امام بارگاہ میں پروگرام ہے، جس کی تاریخیں مجھے یاد نہیں ہو پائی ہیں ابھی تک، لیکن ہمارے برادر نے وہ تاریخیں بیان کر دی ہیں. ہم اسی سلسلے میں آئے تھے. بہترین جگہ ہے اور مومنین کرام سے ملاقات کر کے حوصلہ بڑھ گیا کہ انشاءاللہ یہ بہترین انتظام کریں گے اور ہم سب مل کے انشاءاللہ پیغام محمد والے محمد علیہ السلام کو پہنچانے کا کام کریں گے. اور امام 11 کی زبان میں کہ فرمایا کہ ہمارے یتیموں کی سرپرستی کرو، تو لوگوں نے کہا ہماری کیا مجال کہ آپ کے یتیموں کی سرپرستی کریں. جوان فرمایا کہ ہماری مراد یتیموں سے ہمارے بچے نہیں ہیں جن کے باپ مر گئے ہوں. ہمارا ہر وہ مومن، ہر وہ شیعہ، ہر وہ چاہنے والا جو ہم سے دوری کی وجہ سے دین سے دور ہو گیا، وہ ہمارا یتیم ہے اور اس تک دین کا پہنچانا ہماری یتیموں کی سرپرستی ہے. زمانے کے امام کے ظہور کے حالات فراہم کرنے میں ہماری ذمہ داری ہے. امام کو وہ چاہیے جو دین جانتا ہو، دین سمجھتا ہو، دین کی بصیرت رکھتا ہو اور اطاعت کا جذبہ رکھتا ہو. یہ اصل مہم ہے جس کے لیے زحمت دی جا رہی ہے. اگر ایک آخری بات کی، جو پروگرام شہر ممبئی، شہر ممبرا اور مختلف مقامات پہ ہو رہے ہیں، شہر ممبئی، مہاراشٹر اور مختلف جو مضافات میں پروگرام ہے، علماء، شعراء ذوی الاحترام، وکلاء، سیاسی اور سماجی جو افراد ہیں قوم کے، ان سے کیا اپیل ہوگی مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ کی؟ جہاں تک آپ کے چینل کے ذریعے آواز پہنچے، جو بمبئی میں ممبرا کے مومنین و مومنات ہیں، ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں. آپ کے میزبان آپ کے لیے منتظر ہیں. جو ممبرا سے دور ہیں اور یہاں نہیں پہنچ سکتے، انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی اور آپ ہی کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میڈیا کے ذریعے یہ پروگرام لائیو گھر گھر تک پہنچایا جائے. چینل 72 اور SNN چینل، میں صحیح نام لے رہا ہوں نا، میرا حافظہ بہت، ان کے ذریعے ہی نہیں، انشاءاللہ ان حضرات کی مدد سے جتنے ہمارے شیعہ چینلز ہیں ان پہ بمبئی ہی نہیں پوری دنیا میں ہم لوگ نشر کریں گے انشاءاللہ. 40-50 چینل سے ہمارا رابطہ ہے، جس میں انٹرنیشنل چینلز بھی ہیں. ہماری کوشش ہوگی پیغام ایک وقت میں، اور اب ہم اس جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ جس کا نمی زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کرتا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا. سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علیہ جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ، جو سیکریٹری ہے تنظیم المکاتب کے. جو پروگرام ہونے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے اس کی غرض و قائد کا ذکر آپ کی خدمت میں کر رہے تھے. آئیے ہمارے ساتھ حجت الاسلام علیہ جناب مولانا صفی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود. آگا مختصر سی تنظیم کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے ان پروگرام کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ زیادہ لمبی طولانی بات نہ ہو تاکہ مومنین قاعدے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ تنظیم مکاتب اس وقت 1400 مکاتب پورے ملک ہندوستان میں، جگہ جگہ گاؤں گاؤں، بنگال سے لے کر کے نوبرا یعنی کرگل کے اوپر نوبرا تک، اور ادھر جو ہے ساؤتھ اور نارتھ اور میدانی ایریوں میں UP اور جھارکھنڈ، بہار وغیرہ میں تقریباً 1400 مکاتب ہیں. اور ان مکاتب کے لیے جگہ جگہ کانفرنسیں کی جاتی ہیں تاکہ تعلیمی بیداری پیدا ہو. اور تحریک دیداری جو مولانا غلام مسیح صاحب نے نعرہ لگایا تھا، اس قوم کے ہر فرد کو دیدار بنا دو، تو اس نعرے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تنظیم مکاتب مؤذن کا کام کرتا ہے. ہمارا کام ہے اذان دینا. آپ کے شہر بمبئی میں ہم اذان دینے آئے ہیں اور اس آواز کو ہم ہر نسل تک اور اپنی آئندہ کی نسلوں تک پہنچانے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں. لہذا آپ کے شہر ممبرا میں یہ ادارہ تنظیم مکاتب کے زیر اہتمام یہاں کے مومنین کی جانب سے انشاءاللہ تعالی یہ کانفرنس منعقد ہوگی. یہ سب کے سب اور ہم سب مل کر کے میزبان ہوں گے اور ہم سب کا مہمان زمانے کا امام ہوگا. سبحان اللہ. بہترین بات حجت الاسلام علیہ مولانا صفی صاحب نے کہ یوں تو مولانا غازی صاحب قبلہ جو تنظیم المکاتب کے ممبئی میں ذمہ دار ہیں، مولانا دردار سجادی صاحب قبلہ، مولانا اکمل اور دیگر جو علماء ہیں، انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے انتھک کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ حجت الاسلام علیہ مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ. عقیل ترابی صاحب قبلہ مختصر سے وقت میں تنظیم المکاتب کے واقعی جو خدمات ہیں، اس لیے بہت سارے ادارے ملک ہندوستان میں، اس کے حوالے سے کیا آپ کہیں گے اور اس پروگرام کے حوالے سے جو شہر ممبرا میں ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سیلوٹ ہے اور سلام ہے ان تمام نوجوان دوستوں کو
کہ جو آج اس مشاورتی میٹنگ میں شریک رہے اور جن لوگوں نے دام درہم سخنے اپنے آپ کو آگے رکھا اور یہ کہا کہ ہم ہر صورت سے ادارہ تنظیم المکاتب کو ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو مہمانان یہاں پر آنے والے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، خاص طور پر ممبئی اطراف اور جوانب سے جو لوگ آنے والے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو بات آپ نے کہی ہے، میں عمر کے اس منزل پر تو نہیں ہوں کہ چونکہ ادارہ تنظیم المکاتب تقریباً 57 برس سے مسلسل خدمت کر رہا ہے، تو جتنے لوگ بھی 60 سال کے قریب کے اس وقت ہندوستان میں پائے جاتے ہیں اور مذہب تشیع اور ملت تشیع میں موجود ہیں، وہ حتمی طور پر ان میں سے اکثریت یہ کہے گی کہ ہم ادارہ تنظیم سے کہیں نہ کہیں وابستہ ہیں، یا تنظیم المکاتب سے ہم نے کہیں نہ کہیں علم لیا ہے، یا ان کتابوں کو دیکھا ہے، یا ادارے کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ورک یا کوئی نہ کوئی کام ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں، ہاں البتہ یہ جو نئی نسل آ رہی ہے جو 5G کے دور میں لوگ جی رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے خاص طور پر کہ جب آپ ٹیوشن اور یہاں پر اسکول اور ٹیوشن وغیرہ کے مسائل میں آپ لگے ہوئے ہیں اور دینی تعلیم کی طرف والدین بھی اگر متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں، تو میں ان پیرنٹس سے، ان والدین سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ ادارہ تنظیم المکاتب کی جانب سے جو چلنے والے مدارس ہیں ان تک اپنے بچوں کو ضرور پہنچائیں وہاں تک، تاکہ وہ علم حاصل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کم سے کم سورہ فاتحہ تو مل ہی جائے گا، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ دیندار ہوگا تو آنے والی نسل کو دین معلوم ہوگا۔ ادارہ تنظیم المکاتب کی وہ تمام تر جو تعریفیں ہیں، اگر ان کو بیک وقت ایک جگہ پر 1 منٹ یا 2 منٹ میں کہنا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محال ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جتنے لوگ بھی ویورز ہیں، جتنے لوگ بھی دیکھنے والے ہیں، جتنے ہمارے ناظرین ہیں، ان سب کو ادارہ تنظیم المکاتب کے بارے میں بتانا ایسا ہے کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ کو روشن کرنا۔ ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام علی جناب مولانا عقیل ترابی صاحب قبلہ۔ میں علی عباس وفا آخر میں آپ سے گزارش کروں بالخصوص ایک بات کہتے ہوئے کہ علماء ممرہ، مومنین ممرہ کی جانب سے حجت الاسلام علی جناب مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ اور تنظیم المکاتب کے جتنے ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شہر ممرہ کو تعلیمی بیداری کے لیے اس مرکز کو انہوں نے چنا، اور انشاءاللہ ایک بہترین پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ مومنین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کثیر تعداد میں اس پروگرام میں ضرور سے ضرور شرکت فرمائیں۔ میں عباس وفا، اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل اور زین العباد 72۔ مجھے دیجیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔